تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جس طرح حضور نبی کریم علیہ السلام کی نبوت پر، عظمت پر، ناموس رسالت پر ڈاکہ ڈالنے والے اس مسلمہ کا سر کچل کر قیامت تک کے لیے ان کے غداروں کو عبرت کا نشان بنایا، اسی طرح ایک وقت اور ایک دن پاکستان کی تاریخ میں 2011 کو جنوری کے مہینے میں ایک ایسا بھی آیا کہ جب پاکستان کی اس اسٹیٹ کے اندر اور اس اسلامی ریاست کے اندر جب کسی گورنر نے میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں گستاخی کی تو ایک غازی سامنے آیا، ایک غازی سامنے آیا جس نے آ کر اپنے حبیب علیہ السلام کی عظمت کا پرچم لہرایا، اپنے محبوب علیہ السلام سے وفاداری کا حق نبھایا۔ امت کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ امت کے اوپر یہ قرض تھا کہ جب اس لعنتی نے میرے محبوب علیہ السلام کے قانون ناموس رسالت علی صاحبہ الصلاۃ والتسلیمات کو کالا قانون کہا، اور اس کے علاوہ اس نے کئی ایک ہرزہ سرائیاں کی، تو حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے مطابق اور اس کے علاوہ اس امت کے اکابرین کی تاریخ میں اور فقہائے امت کے مطابق امت کے اوپر ایک ایسا قرض تھا کہ یا تو یہ امت باقی رہے یا اس گستاخ رسول کو فنا کیا جائے۔ ایک معاملہ تھا جس قرض کے اندر میں نے کہا ہر پیر و نوجوان ہر اس کا مقروض تھا، ہر سید مقروض تھا، ہر دلیر بھی مقروض تھا، ہر امتی مقروض تھا، لیکن قرض اٹھانے کی کوئی کسی کی جرت نہ تھی، کسی کے اندر اتنی ہمت نہ تھی، کوئی ایسا ارادہ نہیں کر رہا تھا کہ غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کی ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے ایسا انتخاب آپ کا فرمایا کہ سامنے آئے اور اس ملعون کا سر تن سے جدا کر کے 27 گولیاں اس کے سینے میں اتار کر اپنے محبوب علیہ السلام کے ساتھ جانساری کا وعدہ کیا، وفاداری کا جب وہ عہد پاس کرتے ہوئے نبھاتے ہوئے حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں یہ ایک استغاثہ پیش کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے زمانے اقدس کے اولین دور میں قرون اولیٰ کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اگر کوئی مسلمان نامی کوئی غدار نکلتا ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان اپنی فوج کے ہمراہ ان کا سر کچلنے کے لیے نکلتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی صدیاں گزرنے کے بعد بھی آپ کی بارگاہ اقدس میں کوئی غداری کر کے اور اسلامی ریاست کے اندر اور اسٹیٹ کے لیول پر اگر کوئی غداری کرے گا، قاضی ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ واضح طور پر اعلان کر کے دکھایا اور یہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ناموس کی حفاظت کرنے والے انشاءاللہ تعالی قیامت تک ان غداروں کا سر کچلتے رہیں گے، ان غداروں کا سر کچلتے رہیں گے۔ یہ قوم پر قرض تھا، قرض کس نے چکایا؟ قرض کس نے چکایا؟ پھر اس کی جرت اور بہادری کو سلام نہیں ہے، اس کی اس حیبت کو سلام نہیں ہے کہ پھر جب اس نے قرض چکایا تو کئی ایک کرائے کے مولوی نکلے، کرائے کے مولوی کھڑے ہوئے اور اپنی یہود و نصارہ کے ساتھ اپنی ایجنٹی کا ثبوت دینے کے لیے درہم و دینار اور ریالوں پر بننے والے ایسے کھڑے ہوئے جنہوں نے پھر یہ اعلان کیا کہ نہیں جی نہیں، اس نے قانون ہاتھ میں لیا ہے، یہ حکومت کا معاملہ تھا، حکومت کو کرنا چاہیے تھا، لہذا انہوں نے اس معاملے کو، اس کیس کو تحقیق کے بغیر اسے مار دیا۔ میں نے کہا کہ تم جس کی دلالی کر رہے ہو اور تم جس کے ساتھ کھڑے ہو انشاءاللہ تعالی قیامت والے دن تم اس کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، اور جو غازی کے ساتھ کھڑے ہیں قیامت والے دن انشاءاللہ تعالی آپ کو نظر آئے گا یہ غازی کے ساتھ نظر آئے گا۔ اس وقت جب کرائے کے مولویوں نے غازی ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس مقدمے کو آگے چلانے کے لیے کوشش کی تو میں آج بھی پھر اس مرد حر کو، اس جلالی شیر کو میں سامنے عقیدت پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس وقت کھڑے ہو کر غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کہ جس
وقت ان کا نام لینا، بڑی بڑی گدیوں والے، بڑی بڑی پگڑیوں والے اور بڑے بڑے جبہ و دستار والے فقط غازی کا نام لینے سے ڈرتے تھے۔ ایوان اقبال کے اندر 6 گھنٹے خطاب کر کے غازی ممتاز حسین قادری کو ہیرو ثابت کیا۔ غازی ممتاز حسین قادری کو ہیرو ثابت کیا اور یہ اعلان کیا کہ غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ تعالی علیہ اس قوم کا ہیرو ہے۔